رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. روزے کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک بات سمجھ لی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ٹوتھ پیسٹ یا اس طرح کے جو ملتے جلتے پاؤڈر ہیں جن کے ساتھ انسان دانت صاف کرتا ہے وہ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ اس سے انسان کا منہ صاف ہوتا ہے، اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے. اور مسواک کرنے کا دوسرا فائدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، اور اس بات میں کسی بھی گروہ کا، کسی بھی مسلک کے آدمی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر کے آثار ملتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. اب اگر روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم ٹوتھ پیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس کریں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال اس وجہ سے جائز نہیں کیونکہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے. تو ذائقہ تو پھر پانی کا بھی ہوتا ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ امام صاحب روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو تازی شاہ کی مسواک ہوتی ہے اس کا تو ذائقہ ہوتا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کے پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا. اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اب اگر ہم مسواک کر سکتے ہیں، اور مسواک بھی اس کے کئی ذائقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو شیشم کی جو مسواک ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. اس طرح کیکر کی کچھ سیلی، کچھ نمکین ہوتی ہیں، کچھ کڑوی ہوتی ہیں. تو اگر ان کے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر ٹوتھ پیسٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کی جو جھاگ ہوتی ہے، اس کا جو لعاب ہوتا ہے، وہ انسان کے معدے تک نہ پہنچے کیونکہ وہ اس کے روزے کو متاثر کرے.